کہ حسین ابن علی نے سواریاں ہونے کے باوجود 25 پیدل حج کیے تھے، جن کو گھٹی حضور نے دی، جو حضور کی چھاتی پر کھیلتے تھے، حضور کے کندھوں پر سواری کرتے، میدان کربلا میں اپنے نانا کے دین کا اس طرح پہرا دیا کہ حق ادا کر دیا، سب کچھ تن من دھن ہر چیز راہ خدا میں قربان کر دی۔ قربان کرنے کے بعد بھی یہی کہا، اللہم ردن بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ اے اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں، سب کچھ دے کر کے بھی تیری تقدیر پہ راضی ہوں، تو بھی بتا کہ اب تو بھی مجھ سے راضی ہے۔ تو آواز آئی، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا بدن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج یزید کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو چھپ کے لیتا ہے، شرم سے سر جھک جاتا ہے، اور مومن کے لبوں پر جب حسین کا نام آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ قیامت تک کوئی حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن آج تک اور قیامت تک کوئی حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی گھر لٹائے، چھوٹے علی اصغر کو راہ خدا میں قربان کرے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، اتنی قربانیاں دے تو پھر حسین ہونے کا دعویٰ کرے۔ حسین ایک ہی ہے، وہ نواسہ رسول سید الشہداء امام علی مقام ہے۔ لوگ اپنا سر بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے دے دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے سر بچ جائے، لیکن میرے امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا کہ ہمارے آقا مولا اللہ کے محبوب ہے، یعنی اگر کسی نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی ہوا کہ ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ دامن مصطفیٰ تھام لے، وہ حضور کے قریب ہو جائے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے خدا کی زبان میں کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو حضور کا بن جا پھر ساری خدائی تیری ہو جائے گی۔ تو فرمایا اگر رب سے ملنا ہے تو حضور کا دامن تھام لو، کیونکہ حضور اللہ کے محبوب ہے، میرا بیٹا حسین میرا محبوب ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو حسین وہ ہے جو رب کے محبوب کا محبوب ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں رات کا پہر تھا، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ سے کوئی کام یاد آ گیا، میں حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا تو میں نے دروازے پر دستک دی، امام الانبیاء باہر تشریف لائے، حضور نے اوپر بڑی ساری چادر لی ہوئی تھی، تو میں حضور سے کلام کرنے لگ گیا، تو میں نے غور سے دیکھا کہ حضور کے دونوں پہلوؤں میں حرکت ہو رہی ہے، جیسے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ تو میں نے جب اپنی کلام مکمل کی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چادر مبارک کے اندر کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہتے جب میں نے عرض کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فکشفہ، حضور نے چادر کھول دی، فاذا هو حسن وحسین علی فخذیہ، حضور کے دونوں پہلوؤں پر حسنین کریمین چمٹے ہوئے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا اللہم انی احبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو میرے ان دونوں شہزادوں سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ یعنی حضور نے حسنین کریمین کی محبت کا کے لیے اللہ سے بھی التجا کی کہ یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر،
اور جو میرے ان دونوں شہزادوں سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کنز العمال شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں میری ماں بیمار تھی، میں نے اپنی ماں سے عرض کی امی جی اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آج مغرب کی نماز امام الانبیاء کے ساتھ پڑھوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا ایک شرط پر اجازت دوں گی، جب حضور سے ملاقات ہو جائے، جب حضور سے ملاقات کا شرف ملے تو میرے لیے بخشش کی دعا کرا لینا۔ حضرت حذیفہ نے وعدہ کیا کہ امی جی جب حضور سے ملاقات ہوگی میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ ماں نے اسی شرط پر ہی اجازت دی۔ حضرت حذیفہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام الانبیاء صحابہ کے درمیان جلوہ فرما ہو گئے، ہر صحابی اپنی اپنی حاجت پیش کرنے لگا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری باری نہیں آئی، اتنی دیر میں عشاء کا وقت ہو گیا۔ میں نے دل میں خیال کیا ماں سے ایک نماز کی اجازت لی تھی، آج تو دوسری نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھنی ہے، تو ماں کو کیا جواب دوں گا؟ میں یہ سوچ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی تو حضور حجرے کی طرف جانے لگے تو میں بھی آہستہ آہستہ پیچھے چلنے لگا کہ میں حضور رکے تو میں حضور سے بات کروں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے جب حضور دروازے پر پہنچے تو پیچھے دیکھے بغیر فرمایا یا حذیفہ تو من حاجتا غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ کیسے آئے ہو، اللہ تیری بھی بخشش فرما دے اور تیری ماں کی بھی بخشش فرما دے۔ عرض کی حضور یہی تو دعا کروانی تھی جو آپ نے پہلے دے دی۔ امتی کے دل میں خیال ہے، حضور کو پہلے علم ہو گیا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، مالکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہ ہو۔ امتی کے دل میں خیال ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسی نظر دوربین عطا کی ہے جو دلوں میں چھپنے والے راز بھی جانتی ہے۔ تو اس موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری فاطمہ بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کشف المعجوب میں لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر امام حسین سوار ہیں، حضور نے اپنے منہ میں رسی ڈالی ہوئی ہے، یعنی حضور سواری بنے ہوئے ہیں، اور جدھر اللہ اکبر حضور کے دل میں خیال آئے رب خدائی ادھر کر دیتا ہے۔ نبی الاسلام نماز پڑھا رہے تھے، می وریا کستوریاں دا جدو یار نے چوڑیاں زلفاں، قبلہ ادھر بنیا سائن جدھر یار نے موڑیاں زلفاں۔ حضور کے دل میں خیال آ جائے رب قبلہ بدل دیتا ہے، اور لیکن آج امام الانبیاء کی پشت پر امام حسین سوار ہے، اور آج حضور کا رخ اس طرف ہے جس طرف امام حسین رسی کھینچتے ہیں۔ حضور سین میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، امام حسین خوش ہوتے ہیں مسکراتے ہیں۔ اتنی دیر میں فاروق اعظم آ گئے۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا سیدنا فاروق اعظم نے اے بیٹے تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ امام الانبیاء نے فوراً فرمایا اے عمر سواری کی بات نہ کرو، یہ بھی دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ حضور اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں چلتے، حضور کہتے ہیں امام الانبیاء امام حسین کی زبان کو اس طرح چوستے جیسے کوئی میٹھی کھجور کو چوستا ہے۔ اور تاریخ کربلا کے اندر روضۃ الشہداء کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک دیہاتی بندہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کے پاس ہرنی کا ایک بچہ تھا۔ امام الانبیاء کو ہدیہ پیش کیا اور قریب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بچہ ہرنی کا چھوٹا بچہ امام حسن مجتبی کو دے دیا۔ وہ جا کر کے آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں بکری کے بچوں سے بھی بچے کھیلتے ہیں، اپنا دل بہلاتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبی چھوٹے بچے تھے، وہ بکری ہرنی کے بچے سے کھیلنے لگے۔ اتنی دیر میں امام حسین تشریف لے آئے اور پوچھا حسن بھائی یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لیا؟ کہا مجھے نانا مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ امام حسین حضور کی بارگاہ یا رسول اللہ نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ امام الانبیاء فرماتے بیٹا تمہاری ماں کا کیا حال ہے، تمہارے باپ کیا کر رہے ہیں؟
حضور کسی اور بات میں مشغول کرتے، اصل میں حضور رب کے انتظام کا انتظار فرما رہے تھے۔ اتنی دیر میں ہرنی خود بچہ لے کر کے امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی نے میرا ایک بچہ شکار کر لیا اور مجھے پتا چلا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا گیا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کے نواسے تو دو ہیں، اگر ایک کو ملا تو دوسرا پریشان ہوگا، حضور یہ دوسرا امام حسین کے لیے لے کے آئی کہ اہل بیت کا ذکر کرنا غم تازہ کرنے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے یہ حرام ہے، اور ان کی مظلومیت کو پیش کرنا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے یہ بھی حرام ہے۔ قوت ہندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا تو پیاسے گئے دین دنیا دے سائیں، وہ تو صرف اور صرف رب کی تقدیر پر راضی تھے، ورنہ نہر فرات کی کیا مجال ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع یہ صحابی رسول ہے، افریقہ کے جنگلات میں تو صحابہ نے کہا یہ سپہ سالار تھے، ہمارے پاس تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو حضرت عقبہ بن نافع فرمانے لگا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور اس کے بعد ابھی دعا کے ہاتھ چہرے پر ملے نہیں تھے کہ جس جگہ پہ عقبہ بن نافع کے گھوڑے کا کھر لگا اللہ نے وہاں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ تو عقبہ بن عامر کی زبان کو حضور نے نہیں چوسا، انہیں یہ نہیں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، عقبہ بن نافع نے حضور کی پشت پر سواری نہیں کی۔ حسین تو وہ ہے جن کی زبان کو حضور نے چوسا، جو جنت کے مالک ہے، تو کیا حسین اگر دل میں خیال آ جاتا، پانی کا خیال اور تصور کر لیتے، تو نہر فرات کی کیا مجال ہے، اللہ حوض کوثر کا رخ میدان کربلا کی طرف کر دیتا۔ وہ تو صرف اور صرف رب کی تقدیر پر راضی تھے۔ حضرت سے سائیں توکل امبالوی کے بارے میں آتا ہے، آپ کی سوانح آیات میں لکھا ہے کہ آپ مسجد کے سین میں بیٹھے تھے تو جنت کے درخت کا ذکر فرمایا کہ وہ اتنا لمبا ہوگا، اتنی بڑی شاخیں ہوں گی، اتنا اس کا قد ہوگا۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور جب وہ اتنا اونچا ہے، اتنا لمبا ہے، تو یہ تو جنتی کے لیے مشقت ہوگی، پھل توڑنا، وہ کیسے توڑے گا؟ تو آپ کی مسجد کے سین میں شتوت کا درخت لگا ہوا تھا۔ آپ نے مثال سمجھانے کے لیے فرمایا، مثال کے طور پر یہ جنتی درخت ہے، جنتی یہاں بیٹھے ہیں، ایسے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے گا، ایسے اشارہ کرے گا، پھل گر کے گود میں آ جائے گا۔ آپ نے جیسے اشارہ کیا، شتوت کا درخت وہاں سے چل پڑا۔ آپ نے فرمایا میاں اپنی جگہ پہ برقرار ہے، میں تو حضور کی امت کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ صدیوں بعد حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔